جب ہم دنیا کو سنوارنے کے لیے، دنیا کو بہتر بنانے کے لیے، دنیا کو کامیاب کرنے کے لیے ہم دنیاوی لیول پر اپنے آپ کو اونچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے آپ کو بڑا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو کیا اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، کیا اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے ہم علم دین نہیں سیکھ سکتے؟ بولیے نہیں سیکھ سکتے علم دین؟ ارے سب کچھ سیکھا اپنی ضرورت کے لیے، تو دین ہماری ضرورت ہے، علم ہماری ضرورت ہے، یہ دنیا میں بھی ضرورت ہے، قبر میں بھی ضرورت ہے، میدان محشر میں بھی۔ جو ہر جگہ کام آئے اسے بلا بیٹھے، جو ہر جگہ کام آئے اسے چھوڑ دیا۔ جانتے ہو دین سیکھنا کیوں ضروری ہے؟ پاکی اور ناپاکی کے مسائل اگر آپ کو پتا نہیں ہے نا، ساری زندگی پانی بہاتے رہو، اگر تمہیں پاکی ناپاکی کے مسائل معلوم نہیں ہے تم پاک نہیں ہو سکتے کسی حال میں۔ ایک باپ ہے، بڑی توجہ سے سننا، میں آسان جملوں میں آپ کو سناؤں۔ ایک باپ ہے، محنت کرتا، صبح نکلتا ہے شام کو آتا ہے، وہ بھاری بھاری سیمنٹ کی بوریاں بھی اپنے کاندھے پر رکھتا ہے، اور یہ سردی کے موسم میں پانی میں ہاتھ ڈالتا ہے، کبھی اینٹ اٹھا کے اس کی چنائی کر رہا ہے، کبھی مسالہ ملا رہا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے، کبھی وہ بھاری بھاری بوریاں ایک جگہ سے دوسری جگہ پر پہنچاتا ہے، اور وہ پیسہ کر کے جمع کرتا ہے اپنی بیٹی یا بیٹے کی شادی کے لیے۔ علم کتنا ضروری ہے یہ سمجھے آپ۔ اپنے بیٹے بیٹی کی شادی کے لیے پیسہ جمع کیا، لاکھوں روپیہ خرچ ہو گیا، آج تو شادیاں بھی بڑی اوپر پہنچ گئی ہیں، اللہ ہماری قوم کو ہدایت دے۔ اللہ اکبر، پیسہ جمع کرتا ہے، رات کا سکون ختم ہو جاتا ہے، دن کا چین ختم ہو جاتا ہے، نہ گرمی دیکھی جا رہی ہے، نہ سردی دیکھی جا رہی ہے، نہ برسات دیکھی جا رہی ہے، اسے نظر آ رہا ہے بیٹی کی ابھرتی ہوئی جوانی نظر آ رہی ہے، بیٹے کا ابھرتا ہوا شباب نظر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، ایک پیسہ جمع کیا، ایک ایک پیسہ کر کے لاکھوں روپے جمع کر لیے، بیٹی کا جہیز جمع کر دیا، بیٹے کے لیے تمام تر شادی کے سامان اکٹھا کر لیے ہیں۔ اللہ اکبر، یاد رکھ مسلمان، علم کتنا ضروری ہے، دین کتنا ضروری ہے، قرآن کتنا ضروری ہے، حدیث مصطفیٰ کتنا ضروری ہے۔ آج ہم نے دین سے دوری بنائی ہے۔ ارے جس بیٹے بیٹی کی شادی کے لیے ہم اور آپ پیسہ جمع کرتے ہیں، جس بیٹے بیٹی کے نکاح کے لیے ہم رات دن کا سکون ختم کرتے ہیں، قربان کر دیتے ہیں اپنی نیندوں کو، اللہ اکبر، وہ وقت آ گیا، وہ دن آ گیا، بیٹے کے سر پہ شفقت کا صحرا ہے، بیٹے کے سر پہ محبت کا صحرا ہے۔ ایک باپ نے دیکھا اپنے بیٹے کو صحرے میں، ایک باپ نے، ماں نے دیکھا اپنے بیٹے کو صحرے میں، اللہ اکبر، ایک ماں اور باپ کی جو خوشی ہوتی ہے نا، اس وقت دیکھو کہ بیٹا صحرا بنا ہوا ہے، دولہا بنا ہوا ہے، اللہ اللہ، کتنی خوشی کا مقام ہے ایک ماں ایک باپ کے لیے۔ دوسری طرف دیکھو ایک بیٹی ہے جو دلہن کا جوڑا پہنے ہوئے بیٹھی ہے، اللہ اکبر، نکاح ہو گیا ہے، ماں دیکھ رہی ہے، باپ دیکھ رہا ہے، زندگی بھر کی کمائی آج اپنی بیٹی کی شادی میں لٹائی جا رہی ہے، زندگی بھر کی کمائی جمع کر کے جو پیسہ مال جمع کیا تھا آج وہ بیٹی کی شادی پہ قربان کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، علم کتنا ضروری ہے، دین کتنا ضروری ہے، ہم نے پسے پشت ڈال دیا ہے دین کو۔ یاد رکھ، یہ بیٹی بیٹیاں، یہ بیٹے بیٹیاں جن کے نکاح کے لیے، جن کی شادیوں کے لیے تم نے مال جمع کیا، ان کو نکاح کر دیا اور یہ چلے گئے، یہ چلے گئے۔ توجہ میری طرف کرنا، عتیق صاحب آپ کو نہیں سنا رہے، ابھی میں سنا رہا ہوں، سنیں، اب بات بہت ضروری آ رہی ہے، میں مثال کے ذریعے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اللہ نے قرآن بھی مثال کے ذریعے سمجھایا، قرآن میں بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ سنیں، جس بیٹی کو دلہن بنا کے اس کے شوہر کے ساتھ رخصت کر دیا، اب وہ گھر پہنچ گئے، شب عروسی ہے، شب عروسی گزرنے کے بعد اس کو غسل کا طریقہ آیا یا نہیں آیا، اس کا ذمہ دار کون؟ شب عروسی گزر گئی، شب اول گزر گئی، اگلی صبح
اس کو پاکی اور ناپاکی کا طریقہ ہے کہ نہیں ہے، کس طرح پاک ہونا ہے، کس طرح غسل کرنا ہے۔ تیرا بیٹا بیٹی جس کی شادیوں میں لاکھوں روپیہ جمع کرنے کے بعد آپ نے خرچ کر دیا، اس کو اتنا نہ سکھا سکے، اتنا نہ بتا سکے کہ بیٹا سن، بیٹی سن، شب عروسی کے بعد جب تجھے غسل کرنا ہے اس کا طریقہ کیا ہے، تجھے وضو کرنا ہے اس کا طریقہ کیا ہے، تجھے پاکی حاصل کرنا ہے اس کا طریقہ کیا ہے۔ اور یاد رکھو، لاکھوں روپیہ شادیوں میں خرچ کرنے والوں اگر اپنی اولاد کو پاکی کا طریقہ نہ بتا سکے، تمہارا لاکھوں روپیہ خرچ کرنا بیکار ہو جائے۔ اللہ 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 کہاں زندگی گزر رہی ہے مسلمان، اللہ، کدھر جا رہا ہے؟ تجھے ناچنے گانوں سے فرصت نہیں ہے؟ ابھی کوئی شادی ہو، کوئی عقیقے کی تقریب ہو، کوئی ختنہ کی تقریب ہو، لے ڈی جے اور ناچنے اور گانے، تمہیں غیرت نہیں آ رہی؟ بغیرتی کے چشمے لگانے والوں، کچھ تو حیا کرو، کچھ تو غیرت کرو۔ علماء پہ تنقید کرتے ہو، نشانہ علماء کو بناتے ہو، نشانہ مدرسے کے بچوں کو بناتے ہو، طلباء کو بناتے ہو، نشانہ عالموں کو، نشانہ بناتے ہو خانقاہی لوگوں کو۔ اپنے گریبان میں تو جاؤ، اپنے آپ کو دیکھ، تم کتنے غلیظ ہو چکے، تمہارا ضمیر کتنا زنگالود گردالود ہو چکا ہے۔ کب چھٹاؤ گے اپنے دل کی زنگ، کب دور کرو گے اپنے دلوں کا میل؟ میرے عزیز، مر جائے نا اسی حال میں کہ تمہیں پاکی کا طریقہ بھی نہیں آیا، ساری زندگی اللہ کی بارگاہ میں سر جھکاتے رہے، تمہارا ایک بھی سجدہ قبول نہیں ہونے والا۔ اللہ، یہ کون بتائے گا؟ یہ اسکول کالجوں میں بیٹھنے والے نہیں بتائیں گے۔ اگر یہ بتائیں گے تو انہی مدرسوں میں ٹوٹی پھوٹی چٹائیوں پر بیٹھ کر رب کا قرآن پڑھانے والے بتائیں گے، مصطفیٰ کی حدیث پڑھانے والے بتائیں گے۔ کروڑوں روپیہ آپ دنیاوی لیول پر خرچ کر دیں، آپ کو پاکی ناپاکی کا طریقہ نہیں بتائیں گے۔ یہی مصطفیٰ کے دیوانے جن کو اللہ نے علم دین عطا کیا، یہ تمہیں بتائیں گے پاکی اور ناپاکی۔ بے شک بے شک، حق حق۔ انہی سے آج دور ہو گئے۔ عجیب حال ہے خود، کہاں جا رہا ہے، کدھر جا رہا ہے؟ جب ضرورت پڑتی ہے بچے کے کان میں مولانا صاحب اذان پڑھ دو، دم کر دو، مولانا صاحب بچہ رو رہا ہے تو نقش بنا دو۔ کیا ہے یہ سب؟ آؤ علماء کو پریشان نہ کرو، انہیں بڑی ذمہ داریاں ہیں ان کی۔ خانقاہی لوگوں کو زیادہ پریشان نہ کرو، بڑی ذمہ داریاں ہیں ان کی۔ خود اتنا سیکھو کہ اپنے گھر میں بیٹھ کے تم فاتحہ پڑھ سکو، خود اتنا سیکھو کہ اپنے بچے کے کان میں اذان پڑھ سکو، اتنا دین سیکھ لو کہ تمہیں پاکی اور ناپاکی کا طریقہ سمجھ آ جائے اور یاد ہو جائے۔ یہ بیٹی بیٹا جن کی شادیوں میں لاکھوں روپیہ برباد کیے، شب عروسی کے بعد اس کو تو غسل کا طریقہ ہی نہیں آیا، اس کو تو پاکی کا طریقہ ہی نہیں آیا۔ کون ذمہ دار ہے؟ یہ والدین ذمہ دار ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو دنیا میں